حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے، پھر وہ قرض دار اس کو کوئی ہدیہ دے یا اپنی سواری پر سوار کرائے، تو نہ ہدیہ قبول کرے نہ اس کی سواری پر سوار ہو، البتہ اگر اس قرض کے معاملے سے پہلے اس قسم کا برتاؤ دونوں میں تھا تو مضائقہ نہیں، یعنی اگر اس سے پہلے سے آپس میں اس قسم کے تعلقات ہدیہ وغیرہ کے یا اس کی چیز مستعار لینے کے تھے، تب تو قرض کی حالت میں بھی اس کے قبول کرنے میں مضائقہ نہیں، اور اگر پہلے سے ایسے تعلقات نہ تھے بلکہ اب قرض دار ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے تو وہ سود ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسی جگہ کے رہنے والے ہو جہاں سود کا بہت رواج ہے، پس اگر تمہارا کسی شخص کے ذمے کوئی حق ہو، پھر وہ تمہارے یہاں بھس کی گٹری یا گھاس کی گٹری ڈال دے تو اس کو مت لینا، وہ سود ہے۔ پس ہدیہ قبول کرنے میں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ دینے والے کی کوئی فاسد غرض تو نہیں ہے، جیسا کہ قرض ہی کی صورت میں علاوہ سود ہونے کے اگر یہ بھی غرض ہے کہ قرض خواہ تقاضا نہ کرے تو یہ سود کے ساتھ رشوت بھی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث میں رشوت دینے والے پر رشوت لینے والے پر دونوں پر لعنت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر لعنت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس قوم میں سود کا رواج ہوگا ان پر قحط مسلط ہوگا، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ مرعوب اور خوف زدہ ہوں گے۔ متعدد احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے کو، رشوت دینے والے کو اور اس شخص کو جو رشوت کے معاملے میں درمیانی واسطہ بنے لعنت فرمائی ہے۔